میرا نام نگینہ ہے اور میری عمر 36 سال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ عورت کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، لیکن شاید میرے ساتھ اس کے برعکس ہوا۔ میرا رنگ اتنا گورا اور چمکدار ہے کہ اگر کوئی ہلکے سے بھی ہاتھ لگا دے تو اس جگہ نشان پڑ جاتا ہے۔ میرا جسم رب نے بہت ہی نفاست سے تراشا ہے۔ میرے انگ انگ سے خوبصورتی جھلکتی ہے۔ کئی بار آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں، کیا واقعی میں اتنی خوبصورت ہوں؟ جو بھی ایک بار مجھے دیکھتا ہے اس کی نظریں مجھ پر ہی ٹھہر جاتی ہیں۔ ہر کوئی یہی سوچتا ہوگا کہ کاش یہ عورت میری ہوتی۔ خیر یہ بات جانے دیجئے، آپ خود سمجھدار ہیں۔ میری شادی کو اب 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان 15 سالوں میں مجھے وہ خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی جس پر ایک شادی شدہ عورت کا حق ہوتا ہے۔ آج بھی جب آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو یہی سوال بار بار میرے دل میں آتا ہے کہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی میں ادھوری کیوں ہوں؟ شاید اسی لیے کہ آج تک میری اولاد نہیں ہے، اور اس ادھورے پن کی سب سے بڑی وجہ میرا اپنا ہی شوہر ہے جو پچھلے 12 سالوں سے امریکہ کے اندر رہ رہا ہے۔ شادی کے ابتدائی چند سال تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، مگر پھر ایک دن میرے شوہر نے کہا اسے کام کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑے گا۔ میں نے اسے بہت روکا مگر میرا شوہر چلا گیا، اور پھر جیسے وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ شروع میں کبھی کبھار فون کر لیا کرتا تھا، لیکن اب تو مہینے گزر جاتے ہیں اور اس کی کوئی خبر تک نہیں آتی۔ میرا دل ابھی انتظار کرنے کا عادی ہو چکا ہے، وہ انتظار جو ہر رات بستر پر جاگتے جاگتے میری آنکھوں میں اترتا ہے، اور وہ انتظار جو ہر صبح دروازے کی طرف نظریں جمائے رکھتا ہے کہ شاید آج کوئی خط آ جائے یا شاید میرا شوہر اچانک واپس لوٹ آئے۔ لیکن نہیں، وہ نہیں آتا۔ شاید اب اسے کسی اور کی عادت ہو گئی ہے، کیونکہ جو انسان سچا پیار کرتا ہے وہ 12 گھنٹے بھی دور نہیں رہ سکتا، اور وہ تو 12 برس سے مجھ سے دور ہے۔ کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے پوچھتی ہوں، نگینہ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہاری آنکھوں میں ایسی کشش ہے کہ کوئی بھی تم پر دیوانہ ہو جائے، پھر بھی تم تنہا کیوں ہو؟ تم ادھوری کیوں ہو؟ آئینہ کوئی جواب نہیں دیتا، بس میری آنکھوں میں وہی خالی پن دکھتا ہے جو میری زندگی میں بس گیا ہے۔ ہر صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے میرے کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ روشنی بھی اب مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، نوکر ہیں، ملازمین ہیں، لیکن زندگی کا اصل سکون نہیں ہے۔ وہ سکون تو کسی اپنے کے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے پینے سے ملتا ہے، وہ سکون جو کسی کے ہلکے سے لمس سے دل میں اتر جاتا ہے، وہ سکون جو اپنا کہلانے میں چھپا ہوتا ہے۔ میں اس سے بہت دور ہو چکی ہوں۔ بس ہر لمحہ میں اپنے شوہر کی محبت کے لیے ترستی رہتی ہوں۔ میرے گھر میں اب صرف میں ہی رہتی ہوں۔ میرے ساس سسر بہت پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے، اس لیے اس بڑی سی کوٹھی میں صرف میں اکیلی ہوں۔ میرے ساتھ 2 مرد ملازم اور 2 ملازمائیں اور ایک ڈرائیور ہے۔ یہی میرا چھوٹا سا خاندان ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہی میری دنیا کی ساری رونق ہے۔ ایک دن اچانک میرے نوکر نے ملازمت چھوڑ دی۔ وجہ تو معمولی تھی، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوا۔ گھر کے زیادہ تر کام اب صرف ایک ہی نوکر کے ذمہ آ گئے تھے، اور کچھ کام مجھے خود بھی کرنے پڑ جاتے تھے۔ گھر سنبھالنا مشکل لگنے لگا تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ ایک نیا نوکر رکھ لینا چاہیے، اور پھر شروع ہوئی میری تلاش۔ بہت سے لوگ آئے، بہت سے چلے گئے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ لگا جس سے میں اپنے گھر کے ماحول کا حصہ بنا سکوں۔ لیکن پھر ایک دن ذاکر آیا، وہ ملازم جس نے پہلی بار میرے دل کی دھڑکنوں کو بے چین کر دیا۔ ذاکر کی عمر تقریباً 32 سال ہوگی، مگر جسم ایسا جیسے کسی مزدور نوجوان کھلاڑی کا ہو۔ چوڑے کندھے، مضبوط جسم اور باوقار شخصیت۔ ذاکر ایسا آدمی تھا کہ کوئی بھی عورت اسے دیکھتی تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی۔ ابھی تک ذاکر کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ صرف ذاکر کی غربت تھی۔ ذاکر اتنا غریب تھا کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی تھی۔ جب ذاکر پہلی بار میرے سامنے ملازمت کے لیے آیا تو میں نے خود کو بہت سنبھال کر رکھا۔ ذاکر نے سفید کرتا اور نیلی جینز پہن رکھی تھی، چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی، اور ذاکر کی آنکھوں میں ایسی عاجزی تھی جو سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ میں ذاکر سے سوال تو پوچھ رہی تھی، مگر میرا ذہن ذاکر کے جوابوں پر نہیں تھا، بلکہ ذاکر کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ذاکر کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی جو شہد سے بھی زیادہ دلکش محسوس ہوتی تھی۔ چند لمحوں کے لیے میرا دل بھی ڈول سا گیا۔ ایک عورت کے دل میں جو ہلکی سی لرزش پیدا ہوتی ہے جب کوئی اسے غور سے دیکھے، وہی ایسا اثر میں بھی محسوس کر رہی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ آخر میں اس گھر کی مالکن تھی اور ذاکر صرف ایک ملازم۔ میں نے گہرا سانس لیا اور مسکراتی ہوئی پھر کہا، ٹھیک ہے، تم کل سے کام شروع کر سکتے ہو۔ ذاکر اگلے دن ملازمت پر آ گیا۔ صبح کا وقت تھا، کھڑکیوں سے ہلکی دھوپ اندر اتر رہی تھی، اور اسی سنہری روشنی میں ذاکر صحن میں جھاڑو لگا رہا تھا۔ ذاکر کی حرکت میں ایک خاص سلیقہ تھا، نہ کوئی جلد بازی، نہ لاپرواہی۔ ذاکر ہر کام اسی طرح کرتا تھا جیسے گھر نہیں بلکہ اپنے دل کو سجا رہا ہو۔ پہلے ہی دن میں نے محسوس کر لیا کہ ذاکر باقی ملازموں سے مختلف تھا۔ کام کرتے ہوئے ذاکر کے چہرے پر تھکن نہیں ہوتی تھی، نہ اکتاہٹ، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی، سکون اور یکسوئی ہوتی تھی۔
جیسے ذاکر ہر کام کو دل سے محسوس کر رہا ہو۔ جب ذاکر فرش پر پوچھا لگاتا یا پودوں کو پانی دیتا تو محنت کی وجہ سے ذاکر کے بازو تن جاتے اور ذاکر کی جلد پر محنت کی چمک صاف نظر آتی تھی۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر کیوں میرا دھیان بار بار ذاکر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کبھی ذاکر کی آواز سننے کو دل چاہتا، کبھی صرف دور سے اس کو دیکھ لینے کا من کرتا، کبھی میں صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے کا بہانہ کرتی، مگر میری نظریں الفاظ پر نہیں بلکہ ذاکر کے قدموں پر جمی رہتی تھی۔ گھر میں دوسرے ملازم بھی تھے، مگر اب وہ سب مجھے دھندلے سے لگنے لگے تھے۔ صاف صاف صرف ذاکر ہی دکھائی دیتا تھا، جو بغیر کچھ کہے بھی میری تنہائی اور میرے دل سے باتیں کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھار جب ذاکر کمرے میں داخل ہوتا تھا تو مٹی اور صابن کی ملی جلی خوشبو ہوا میں پھیل جاتی اور میں بے اختیار ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتی، پھر خود کو ڈانٹتی، نگینہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس گھر کی مالکن ہو اور ذاکر صرف ایک ملازم، مگر دل کب کسی اصول یا قانون کو مانتا ہے؟ آہستہ آہستہ ذاکر کے قدم میری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ جب ذاکر گھر میں ہوتا تو لگتا جیسے وقت تھم گیا ہو، اور جب ذاکر چلا جاتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے پورا گھر ایک بار پھر سے خالی ہو گیا ہو۔ کبھی ذاکر باورچی خانے میں پانی مانگنے آتا تو ذاکر کی آواز میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی۔ کبھی دروازے کھلتے ہوئے ذاکر کی انگلیاں دروازے پر چھوتی، اور اس معمولی سے لمس میں بھی کچھ ایسا تھا جو میرے دل میں ایک ہلکی سی لرزش چھوڑ جاتا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، بس مجھے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ ذاکر کی موجودگی نے میرے گھر کی فضا بدل دی تھی۔ اب اس کوٹھی میں صرف تنہائی نہیں تھی بلکہ کہیں نہ کہیں ایک مدھم سی دھڑکن دوبارہ زندہ ہو اٹھی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ذاکر کی موجودگی اب میرے لیے ایک عادت بن چکی تھی۔ جب ذاکر گھر میں ہوتا تو یوں لگتا جیسے ہوا بھی سکون بخش ہو گئی ہے، اور ذاکر کی مسکراہٹ، ذاکر کا کام کرنے کا انداز میرے گزرے ہوئے اداس وقت سے میں باہر نکلنے لگی تھی۔ پھر ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پہلی بار میرے اور ذاکر کے درمیان موجود فاصلے کی دیواریں گرا دی۔ سردیوں کی ایک رات تھی، اچانک مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، میرا جسم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا اور میں کمرے میں اکیلی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے، تمام ملازم اور ملازمائیں سو چکے تھے۔ میں نے پانی مانگنے کے لیے آواز دی مگر کسی نے نہ سنی۔ کچھ دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہی اندر آیا، میرا پیارا ملازم ذاکر۔ اس نے پہلے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ذاکر کے چہرے پر فوراً تشویش چھا گئی۔ مالکن آپ کا جسم تو آگ کی طرح جل رہا ہے۔ ذاکر گھبرایا نہیں بلکہ فوراً میری خدمت میں لگ گیا۔ ذاکر باورچی خانے سے ٹھنڈا پانی لایا، تولیہ بھگو کر میرے ماتھے پر رکھا۔ ذاکر کی انگلیاں بالکل کانپ نہیں رہی تھیں مگر میری سانسیں بالترتیب ہو رہی تھیں۔ رات کے سناٹے میں صرف اس کی دیکھ بھال کی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ ذاکر بار بار میرا بخار چیک کرتا، مجھے پانی پلاتا اور اس کے بعد ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ ڈاکٹر بھی جاتے ہوئے کہہ گیا کہ اگلے 2-3 گھنٹے مریض کی نگرانی ضروری ہے۔ ذاکر پوری رات میرے ساتھ بیٹھا رہا، کبھی میرے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا، کبھی مجھے پانی پلاتا۔ جب بھی میری آنکھ کھلتی تو ذاکر کی آنکھوں میں وہی فکر اور اپنائیت نظر آتی جس کے لیے میں برسوں سے ترس رہی تھی۔ اس رات پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کسی کا ساتھ انسان کو کتنا سکون دیتا ہے۔ اگلے دن جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اسے دیکھا۔ ذاکر خود بہت تھکا ہوا تھا مگر ذاکر کے چہرے پر پھر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ میرے دل میں اتر گئی۔ چند دن بعد ایک اور واقعے نے ہمارے تعلق کو مزید گہرا کر دیا۔ ایک صبح میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک میرے پاؤں پھسل گیا اور میرے ٹخنے میں موچ آ گئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ میں وہیں گر پڑی۔ گھر کے باقی سب لوگ گھبرا گئے مگر ذاکر بغیر کچھ سوچے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے بلا جھجک مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا سینہ میرے بہت قریب تھا اور میں محسوس کر سکتی تھی کہ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ ذاکر مجھے آہستہ سے صوفے پر بٹھا کر فوراً مرہم پٹی لے کر آ گیا۔ جب ذاکر میرے پاؤں پر پٹی باندھ رہا تھا تو اس کے ہاتھوں میں اتنی احتیاط اور نرمی تھی کہ شدید درد کے باوجود مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ ذاکر کی آنکھوں میں وہی فکر تھی جیسے میرے درد نے ذاکر کو بھی بے چین کر دیا ہو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ یہی وہ احساسات ہیں جن کی مجھے برسوں سے تلاش تھی۔ وہ خیال رکھنا، وہ اپنائیت، وہ خلوص جو میرا شوہر کبھی مجھے نہ دے سکا، آج یہ شخص دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ذاکر میری زندگی کا اہم حصہ بنتا جا رہا تھا۔ اب ذاکر صرف ایک ملازم نہیں رہا تھا بلکہ میرا سہارا بن چکا تھا۔ ہر صبح ذاکر پوچھتا مالکن آج طبیعت کیسی ہے، اور ہر شام چائے لاتے ہوئے کہتا آپ زیادہ تھک تو نہیں گئی۔ ذاکر کے ہر سوال میں سچی فکر ہوتی، ایسی فکر جو میں دل ہی دل میں سمجھنے لگی کہ محبت ہمیشہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی بلکہ خاموشی سے کسی کی دیکھ بھال میں اترتی ہے، اور شاید میں بھی ابھی اسی پوشیدہ محبت میں ڈوبنے لگی تھی۔ ذاکر کی پرواہ میری عادت بن چکی تھی اور ذاکر کو اپنے قریب پا کر مجھے ایک عجیب تسلی ملنے لگی تھی۔ ذاکر کا بار بار میری خیریت پوچھنا، میری طبیعت کا خیال رکھنا، میرے لیے چائے بنانا، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں مگر ان سب میں ایک ایسی گرمی اور اپنائیت تھی جس کی
کمی میں برسوں سے محسوس کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں خود سے کہنے لگی کہ شاید یہی وہ انسان ہے جو میری ہر ادھوری خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ دل کے کسی کونے میں ایک نرم سی امید جاگ اٹھی، کسی کا ہاتھ تھام لینے کی، کسی کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کی، لیکن ساتھ ہی ایک خوف تھا جو دل میں بیٹھا جا رہا تھا۔ کہیں ذاکر کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں، کوئی ایسی لڑکی یا رشتہ تو نہیں جو میری اس امید کو توڑ دے۔ اس لیے اگلے دن میں نے ہمت کر کے ذاکر سے سیدھا سوال کر لیا، کیا تمہاری زندگی میں کوئی ہے، کوئی ایسی لڑکی جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ ذاکر مسکرایا، چند لمحے خاموش رہا۔ ذاکر کی آنکھوں میں ایک دبی ہوئی اداسی تھی جسے چھپانا آسان نہیں تھا۔ پھر ذاکر نے دھیرے سے کہا، مالکن، غریبوں کی کوئی محبتیں نہیں ہوتیں، جن کے پاس وقت اور بہت سارا پیسہ ہوتا ہے انہی کے قصے بنتے ہیں، ہمارے پاس تو بس کام اور زندگی گزارنے کی فکر ہوتی ہے۔ اس جواب کی سادگی اور تنہائی نے میرے دل کو اس کے اور قریب کر دیا۔ میں خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ذاکر بھی میری طرح اندر سے اکیلا ہے، اپنے دل میں ایک خالی جگہ لیے ہوئے ہے۔ پھر ایک رات ذاکر نے خود اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ذاکر برآمدے میں کھڑا تھا۔ ذاکر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مالکن، میں آپ کو صرف اپنی مالکن نہیں سمجھتا۔ جب آپ مسکراتی ہیں تو میرا دن بن جاتا ہے، جب آپ بیمار پڑتی ہیں تو میری نیند اڑ جاتی ہے، آپ کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک نوکر اور مالکن کے درمیان بھی کوئی احساس جنم لے سکتا ہے، مگر میرے دل نے آپ کو چاہ لیا ہے۔ اس کی آواز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، صرف ایک سچی اور صاف محبت تھی۔ میں اس کے الفاظ سن کر جیسے ساکت رہ گئی، یوں لگا جیسے پورا آسمان، پورا گھر، سب کچھ کسی ایک لمحے میں سمٹ آیا ہو۔ ذاکر پھر بولا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا ہر طرح خیال رکھوں گا، آپ کی ہر کمی پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں غریب ضرور ہوں مگر میری محبت سچی ہے۔ ذاکر کی باتوں کے ساتھ میرے بھی سب کچھ ہلا دیے گئے۔ ایک طرف وہ محبت تھی جو برسوں بعد میری زندگی میں روشنی بن کر آئی تھی، اور دوسری طرف میرے اصول اور میرا نکاح تھا۔ میں شادی شدہ تھی اور میرا ایک شوہر تھا، چاہے وہ مجھ سے بہت دور اور بے پرواہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے ذاکر کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں امید بھی تھی، اور میرا اپنا دل اس کی سچائی کے سامنے پگھل رہا تھا کہ میں بھی اسے چاہنے لگی ہوں، مگر دل کے اندر ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی کہ کسی اور کے ساتھ وفا توڑنا گناہ ہے۔ میرے اندر ایک شدید کشمکش تھی، ایک طرف بس سکون تھا جو ذاکر کی محبت اور پرواہ میں ملتا تھا، اور دوسری طرف وہ وفاداری تھی جسے میرا ضمیر چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ آخرکار میں نے دھیمی آواز میں آنکھوں میں آنسو لیے ذاکر سے کہا، تمہاری باتیں سچی اور نیک ہیں، اور تمہاری محبت میرے دل کو چھوتی بھی ہے، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی، میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی، چاہے میرا دل کسی اور کی طرف کیوں نہ مائل ہو جائے۔ میری دیانت اور میرے اصول مجھے روک لیتے ہیں۔ میں نہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں، نہ میں خود اپنے ضمیر کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ ذاکر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سر جھکا کر کہا، لیکن آپ کی عزت اور آپ کا فیصلہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، آپ کی خوشی ہی میری پہلی ترجیح ہے۔ ذاکر کی رضامندی میں کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر ذاکر کی آنکھوں میں ایک گہرا درد تھا جس نے میرے دل کو اور بھی زخمی کر دیا۔ اس رات نہ ہم نے کوئی وعدہ کیا، نہ کوئی قسم کھائی، بس ایک خاموش ساتھ سمجھوتا ہو گیا کہ ہمارے دلوں کے جذبات اپنی جگہ موجود رہیں گے، مگر میں اپنی عزت، اپنے اصول اور اپنے فرض کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ ذاکر نے اپنی سادگی اور باوقار کردار سے وہی کیا جو سچی محبت کرنے والا کرتا ہے۔ ذاکر نے میری عزت کا خیال رکھا اور میں نے اس کے جذبات کی قدر کی۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے درمیان وہ خاموش محبت مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ چائے کی حرکت میں اس کی ہر فکر، ہر صبح خیریت دریافت کرنے میں اس کا احساس شامل ہوتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگے تھے، مگر میرے اندر کی ایک آواز ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں ہر بار اسی آواز، اسی تربیت اور انہی اصولوں کو مقدم رکھتی، مگر میرے دل کی کسی گوشے میں ذاکر کی محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے ہماری پوری دنیا بدل دی۔ رات کے وقت فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر میرے شوہر کا نمبر چمک رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر جیسے ہی میں نے فون اٹھایا، اس نے کہا وہ ہمیشہ کے لیے پردیس میں بس چکا ہے اور وہاں اس نے ایک اور گھر آباد کر لیا ہے۔ اس نے کہا تم وہیں رہو، گھر گاڑی سب کچھ تمہارا ہے، مگر اب میں تمہارا نہیں رہا۔ پہلی بار میرے دل پر ایسا صدمہ لگا جس میں درد بھی تھا اور ایک عجیب سی راحت بھی۔ دکھ اس بات کا تھا کہ جن امیدوں کو برسوں سینے سے لگائے رکھا وہ ایک لمحے میں ٹوٹ گئیں، مگر ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں ایک سکون بھی جاگا کہ اب مجھے یہ حق حاصل ہوگا کہ میں اپنی بعد کی زندگی کس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے یہ بات ذاکر کو بتائی تو پہلے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی فکر نظر آئی، پھر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جس میں سچائی بھی تھی اور مضبوط عزم بھی۔ ذاکر نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، مالکن، اگرچہ آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، لیکن میں کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں آپ کو اپنی زندگی بنا لوں گا اور کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔
ذاکر کی سادہ مگر پرخلوص باتوں نے میرے دل میں امید اور حوصلہ پیدا کر دیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے رشتے میں نہ کوئی شرمندگی ہوگی نہ کوئی جھوٹ۔ چند دن سوچنے کے بعد ہم دونوں نے خاندان اور گاؤں والوں کی موجودگی میں عزت اور سادگی کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ دن میری زندگی میں ایک نئے جنم کی مانند تھا۔ میں اب صرف ایک مالکن نہیں رہی تھی بلکہ کسی کی شریک حیات بن چکی تھی۔ ہمارے گھر میں وہی سکون اور خوشیاں لوٹ آئیں جنہیں میں برسوں سے خواہش کر رہی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد جب میری طبیعت پہلے سے بہتر تھی اور گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول تھا تو معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر نے ہمارے گھر کو پہلے سے بھی زیادہ روشن کر دیا۔ وہ میری تنہائی جو کبھی ناقابل برداشت محسوس ہوتی تھی اب ایک خوبصورت امید بن چکی تھی۔ چند مہینوں کے بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹے کی نعمت عطا کی۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ، اس کی معصوم آواز، اس کی آمد کے ساتھ ہماری زندگی میں ایک نئی دنیا آباد ہو گئی۔ اس وقت ہمارے چینل پر جو خوشی تھی اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کی ایک شادی شدہ عورت خواہش رکھتی ہے۔ محبت، عزت کے ساتھ ایک مکمل خاندان جو میری زندگی مکمل کر گیا۔ میں اب ادھوری عورت نہیں رہی تھی جو کسی کی واپسی کے انتظار میں زندگی گزار رہی تھی۔ میرا گھر ایک بار پھر حقیقی معنوں میں گھر بن گیا تھا۔ میرے دن خوشیوں سے بھر گئے اور ذاکر نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کی میرے دل نے ہمیشہ آرزو کی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور ایسی ہی مزید کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اپنے ہی چینل اردو موج کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔